بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو نبوی دور ہے، نبوی دور کے پہلے 6 ماہ تک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو سچے خواب آتے رہے۔ آپ جو چیز رات کو خواب میں دیکھتے وہی اگلے دن پوری ہو جاتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے نبوی دور میں جو تاریخ نگاروں نے بات واضح کی ہے، دلائل پہ نظر رکھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ آپ پر سب سے پہلی وحی وہ 21 رمضان المبارک بمطابق 10 اگست 610 عیسوی کے اندر نازل ہوئی، اور یہاں سے آپ کا نبوی دور شروع ہوتا ہے اور نبوت کا پہلا سال شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ پر پہلی وحی آنے کے بعد کچھ دن تک وحی بند رہی۔ وحی کی بندش کا مقصد 2 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ یہ کہ جو پہلی وحی آئی ہے اس کا خوف جاتا رہے، آپ کے دل پر جو ہیبت طاری تھی فرشتے کی، وہ ہیبت ختم ہو جائے۔ اور دوسری وجہ اس بندش کی یہ تھی کہ مزید وحی کی طلب آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے۔ حتیٰ کہ خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بے چین رہتا تھا، بسا اوقات میں اس ارادے سے کسی پہاڑ پہ چڑھتا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے لڑکا دوں، نیچے گرا دوں، لیکن جب بھی یہ ارادہ کرتا تو جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام سامنے نمودار ہوتے اور یہ کہتے کہ آپ اللہ کے برحق نبی ہیں، تو اس سے آپ کے دل کو ڈھارس بن جاتی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ جو دوسری وحی نازل ہوئی وہ سورہ مدثر کی شروع والی آیات تھیں، اور اس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تبلیغ کا حکم ملا، اور یہاں سے آپ نے مخفی طریقے سے دعوت کا آغاز شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر آپ کے نبوت کے عرصے کو دیکھا جائے تو آپ کے 23 سالہ دور اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مکی دور اور دوسرا حصہ ہے مدنی دور۔ مدنی دور پہ ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے مکی دور پہ بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا مکی دور جو ہے اس کے بنیادی طور پہ 3 مرحلے ہیں۔ 3 مرحلوں میں مکی دور تقسیم ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ کے 3 سالہ مخفی دعوت کا دور ہے، جس میں آپ نے مخفی طور پہ دین کی تبلیغ کی۔ اس کے بعد چوتھے سال سے لے کر 10ویں سال تک جو نبوت کا دور ہے اس میں اعلانیہ تبلیغ کی آپ نے، اور آخری 3 سال جو ہیں، چونکہ آپ کا مکی دور 13 سالہ ہے، آخری 3 سال مکے سے باہر مختلف علاقوں میں خطوط بھیجے، مختلف علاقوں میں جا کے دین کی دعوت دی۔ تو یہ آپ کا مکی دور 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ اب اس میں سب سے پہلا دور جو ہے وہ ہے مخفی دعوت کا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ جب وحی نازل ہوئی آپ پریشان ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے بات کی، تو ورقہ بن نوفل نے ساری بات کو سنا اور کہا یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور بعد میں ورقہ بن نوفل کی ملاقات نبی علیہ السلام سے ہوئی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی کہ آپ کے پاس جو ناموس آتا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو اس وقت میں آپ کی حمایت کروں گا، آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا ہوگا کہ میری قوم مجھے نکال دے گی؟ اس نے کہا آج تک تو ایسا ہی ہوا ہے کہ جس شخص نے بھی اس دعوت کا آغاز کیا، جس شخص نے بھی لوگوں کو ایک اللہ کی دعوت دی، لوگ اس کے مخالف ہوئے، اس کو علاقے سے نکال دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے پس پردہ دعوت کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ نے گھر والوں کو دعوت دی، اور یہ ایک فطری بات ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے ان لوگوں سے بات کرتا ہے جن سے سب سے زیادہ وہ مانوس ہو، جن سے سب سے زیادہ اس کا تعلق ہو۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دوستوں سے، اپنے گھر والوں سے دعوت کا آغاز کیا، اور ایمان لانے والوں میں عورتوں میں سب سے پہلی جو عورت ہیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں، جنہوں نے ہر موقع پر نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت 4 عورتوں کی مشتاق ہے، جنت 4 عورتوں کا بڑی شدت سے انتظار کر رہی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے آسیہ بنت مزاحم
جو فرعون کی بیوی تھی۔ دوسرے نمبر پہ مریم بنت عمران جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ 4 عورتیں ایسی ہیں جن کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں۔ اسی طرح رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے، جبکہ آپ کے دوستوں میں سے سب سے پہلی شخصیت جو آپ پہ ایمان لائی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی نرم مزاج اور بلند اخلاق کے مالک تھے۔ ان کی دعوت کی وجہ سے بہت سے لوگ دین میں داخل ہوئے، جیسا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر اور کثیر صحابہ ان کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پس پردہ دین کی دعوت آپ دیتے رہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبی مدد بھی فرمائی، مختلف لوگ آپ کے ساتھ جڑتے چلے گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو مخفی دعوت کا دور ہے، اس میں آپ نے یا تو لوگوں کو دار ارقم میں جمع کرتے، یا پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکے کی کسی وادی میں، پہاڑوں میں، علیحدگی میں جا کے ملتے، وہاں جا کے دین کی دعوت دیتے۔ اسی طرح اسی جو شروع والا دور ہے، اسی دور میں 2 نمازیں مسلمان پڑھا کرتے تھے، ایک صبح کی اور ایک شام کی، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں دیا، میں فسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، آپ صبح و شام اپنے رب کی حمد کریں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام 2 نمازیں پڑھا کرتے تھے، ایک صبح کی اور ایک شام کی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس معاملے کے بارے میں بیان فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام شروع میں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور بعد میں حضر کی نماز مکمل کر دی گئی اور سفر کی نماز 2 رکعتیں بنا دی گئی جو آپ شروع میں پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مختلف لوگ ملتے گئے اور یہ معاملہ آپ کا 3 سال تک جاری رہا، اس میں آپ نے مخفی دعوت دی۔ پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اعلانیہ تبلیغ کریں، جو آپ کا 4تھے سال سے لے کر 10ویں سال تک کا دورانیہ ہے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ حکم نازل کیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو ہاشم اور بنو مطلب ان کے لوگوں کو جمع کیا، یہ تقریباً 45 افراد تھے، آپ نے ان کو جمع کیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کوئی بات کرتے، ابو لہب نے آپ کی بات لپک لی اور کہا کہ اے بھتیجے، اس دعوت سے باز آ جاؤ، تمہارا خاندان سارے عرب کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اگر تم باز نہ آئے تو تم وہ شخص ہوگے جس نے سب سے زیادہ اپنے خاندان کو رسوا کیا ہے، لہٰذا اس دعوت سے باز آ جاؤ۔ اس آپ کی پہلے اجتماع اور پہلی میٹنگ کے اندر آپ خاموش رہے۔ کچھ دن بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دوبارہ اپنے خاندان والوں کو جمع کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد ان کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے توحید کی دعوت دی، لیکن ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، میں تیری مکمل حمایت کروں گا، میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن میں بھی خاندان کا ایک فرد ہوں، جیسے باقیوں کا معاملہ ہے ویسے ہی میرا معاملہ ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ نے یہاں سے اپنی اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا۔ اب اعلانیہ دعوت کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کچھ دن گزرے کہ آپ ایک دن کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، صفا پہاڑی پہ چڑھے، آپ نے قریش کی مختلف شاخوں کو آواز دے کے بلایا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو پھر آپ نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو ان قریب تم پہ حملہ کرنے والا ہے، تو مجھے بتاؤ اکنتم مصدقیہ، کیا تم لوگ میری تصدیق کرو گے؟ تو سب نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے ہمیشہ آپ پر سچ کا تجربہ کیا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے۔ تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر سنو، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا العرب والعجم،
کہا کہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کی توحید، اس کا اقرار کر لو، تم فلاح پا جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ جیسے ہی آپ نے اس دعوت کا آغاز کیا، اعلان کیا، تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والا وہ آپ کا چچا ابو لہب تھا۔ ابو لہب کہنے لگا تباً لک یا محمد سائر الیوم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہا کہ محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جماعتنا، تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے سورہ تبت یہ مکمل نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ناکام و نامراد ہو جائے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی اعلانیہ تبلیغ کا آغاز مکے میں اس طرح ہوا۔